السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61 سے 66 تک کا سبق پڑھیں گے۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب جاؤکم وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وقد دخلوا اور تحقیق وہ داخل ہوئے تھے، بالکفر کفر کے ساتھ، وہم اور وہ قد خرجوا یقیناً نکل گئے بھی اسی کے ساتھ، واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے، بما اس چیز کو کہ کانو تھے وہ یکتمون چھپاتے، وترا اور آپ دیکھیں گے کثیرا منہم بہتوں کو ان میں سے، یسارعون فی الاثم وہ جلدی کرتے ہیں گناہ میں، والعدوانی اور زیادتی میں، واکلہم السحت اور اپنے حرام کھانے میں، لبئس ما کانوا یعملون البتہ بہت برا ہے وہ جو تھے وہ عمل کرتے، لولا کیوں نہیں ینہاہم الربانیون روکتے انہیں رب والے، والاحبار اور علماء، عن قولہم الاثم ان کی بات کہنے سے گناہ کی، واکلہم السحت اور ان کے حرام کھانے سے، لبئس البتہ برا ہے وہ، ما کانوا یصنعون جو کچھ تھے وہ کرتے، وقالت الیہود اور کہا یہود نے، ید اللہ مغلولہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم بند ہو جائیں انہی کے ہاتھ، ولعنوا اور وہ لعنت کی جائیں، بما قالوا سبب ان کے قول کے، بل یداہ بلکہ اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان کھلے ہیں، ینفق وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور یقیناً زیادہ کرے گا بہتوں کو ان میں سے، ما انزلہ وہ جو اتارا گیا، الیک آپ کی جانب میں، ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا سرکشی میں اور کفر میں، وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈال دی، بینہم العداوۃ ان کے درمیان عداوت، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، کلما جب کبھی اوقدو وہ جلاتے ہیں، نارن آگ، للحرب لڑائی کے لیے، اطفأها اللہ بجھا دیتا ہے اس کو اللہ، ویسعون اور وہ دوڑتے پھرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادن فساد کرنے کو، واللہ اور اللہ لا یحب المفسدین نہیں پسند کرتا فسادیوں کو، ولو انا اور اگر بے شک اہل الکتابی اہل کتاب، آمنو ایمان لے آئیں، واتقوا اور تقوی اختیار کریں، لکفرنا تو یقیناً ہم دور کریں گے، کر دیں گے، عنہم سیئاتہم ان سے ان کی برائیاں، ولادخلناہم اور ہم ضرور داخل کریں گے ان کو، جنات النعیم نعمت والے باغوں میں، ولو انہم اور اگر بے شک وہ اقاموا التوراۃ قائم رکھتے تورات، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیہم اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لاکلوا تو یقیناً وہ کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پیروں کے نیچے سے، منہم ان میں سے، امتم ایک گروہ ہے، مقتصدہ درمیانی راہ چلنے والا، وکثیر اور زیادہ لوگ، منہم ان میں سے، ساء برا ہے، ما یعملون جو وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ترجمہ کر لیا اپنا، اب تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 61 سورہ مائدہ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ جب وہ تب بھی کافر تھے، حالانکہ جب وہ آئے تب بھی کافر تھے، اور جب گئے تب بھی وہ کافر کے کافر ہی تھے، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اسے اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہودیوں میں سے کچھ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اللہ کے نبی کی مجلس میں جب آتے صلی اللہ علیہ وسلم
تو وعظ و نصیحت سن کر ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیا کرتے تھے کہ جیسے ہاں وہ اللہ کے نبی کی بات کو سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل بھی پیرا ہوں گے. اور منافقانہ طور پر یعنی دل میں ایمان نہیں ہوتا پر زبان سے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے. حالانکہ ان کا جو یہ دعویٰ ہوا کرتا تھا، اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کو مکر و فریب دینے کے لیے اس طرح کیا کرتے تھے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ایمان چند منٹوں اور سیکنڈ کے لیے بھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں جیسے وہ کفر کو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے اس محفل میں اس مجلس میں آئے تھے، ویسے کے ویسے جب وہ وہاں سے مجلس سے اٹھے ہیں تو ان کے دل ویسے کے ویسے کفر میں ہی مبتلا تھے. اس مجلس سے جب وہ رخصت ہوئے تو کفر لے کر جب آئے تھے تو رخصت ہوتے ہوئے بھی کفر ان کے دل میں تھا. ان کی ہر چال سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اطلاع فرما دیا کرتا تھا. اللہ بتا دیا کرتا تھا کہ اے نبی یہ زبان سے دعوت تو کر رہے ہیں لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں پہنچا ہے. اس طرح کے لوگ منافق ہوتے ہیں جو دل پر کچھ اور زبان پر کچھ لاتے ہیں. فرمایا اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ خوب جاننے والا ہے. اللہ کہتے ہیں وہ زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو وہ کیا سمجھتے ہیں، یعنی ان کے ایسا کہنے سے وہ مسلمانوں کو پیغمبر اسلام کو دھوکہ دے دیں گے، مکر و فریب میں مبتلا کر دیں گے. حالانکہ ایسا نہ ہوگا کیونکہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے حالوں تک کو جاننے والا ہے. جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں دلوں میں ان کے موجود ہے اس کا جاننے والا رب تعالی موجود ہے، جو اپنے پیغمبر اسلام کو اور مسلمانوں کو بتا دیتا ہے. پیغمبر اسلام پر وہی آج نازل ہوتی ہے، مسلمانوں کو یہ بات پتہ چل جاتی کہ ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں اور حرام کھانے میں تگ و دو کرتے پھرتے ہیں. جو کام یہ کر رہے ہیں بہت برے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں وہ کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں. اب دیکھیے محنت ہر انسان کرتا ہے. جو گناہ کے کاموں میں لگا ہوا ہے، جو دنیاوی مصروفیات میں ملوث ہے، مصروف وہ بھی ہے. جو حرام کھانے میں، حرام کمانے میں، حرام کاموں میں مصروف ہے وہ بھی محنت اور کوشش کر رہا ہے، پر اس کی محنت، اس کی کوشش صرف دنیا تک محدود ہے. تگ و دو وہ بھی کر رہا ہے اور ایک ایمان والا شخص بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کوششیں کر رہا ہے. لیکن وہ شخص جو گناہ اور زیادتی کے کاموں اور حرام کھانے میں، حرام کمانے میں، حرام بولنے، حرام چلنے، حرام چیزوں میں تگ و دو کر رہا ہے، محنت و مشقت کر رہا ہے، وہ یہ بات جان لے جو کام یہ کر رہے ہیں وہ بہت برے ہیں. ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، ان کا تھکنا اللہ کہتے ہیں رائے گاہ چلا جائے گا جو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا رہے ہوں گے. کیونکہ کوئی بھی کام ہو وہ انسان سے محنت مانگتا ہے. اگر ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، اگر ہم حقوق العباد کا کوئی کام کر رہے ہیں یا حقوق اللہ کا کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں محنت کوشش کرنی ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم بہت سی محنتیں اور کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو نیک کام میں ہماری کوششیں ہوں گی وہ ہمیں مطمئن کر دیں گی کہ یہ ہم اپنے لیے ذخیرہ تیار کر رہے ہیں اور یہ ہمارے کام آنے والی ہے دنیا اور آخرت میں. اور ایسا کرنا چاہیے انسان کو کہ اپنے آپ کو تھکائے پر اپنے رب کی محبت کے لیے. ہم کیا ہوتا ہے کہ پوری پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں، اپنے بچے اگر بیمار ہو گیا یا کوئی محفل ہے ایسے ہی گھر میں سب جمع ہیں، کوئی تقریب ہے، پوری پوری رات جاگ کر باتیں گفتگو چل رہی ہوتی ہے، کھانا پینا ہنسی مذاق سب چل رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے سب سو جاتے ہیں، یا تہجد کا وقت آ گیا تو کوئی نہیں اٹھ کے کھڑا ہوگا کہ ہم نماز پڑھ لیں. یا بچہ بیمار ہے، دن اور رات بھاگ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پوری پوری رات جاگ رہے ہیں، لیکن اپنے رب کی محبت میں ہم تھکتے نہیں ہیں. تو جو تگ و دو ہم نے کرنی ہے وہ اپنے رب کی محبت کے لیے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی بے شک اگر ہم اپنی اولاد کے لیے جاگ رہے ہیں تو وہ یعنی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے فطری طور پہ محبت رکھی ہے ہمارے دلوں میں تو اس میں ہمارے لیے اجر ہے. لیکن رب کی محبت بھی تو ہم نے پانی ہے نا، اپنے لیے ذخیرہ بھی تو تیار کرنا ہے آخرت کے لیے. تو رب کی محبت پانے کے لیے نیکیوں میں کوشش کرنی ہے، تگ و دو کرنی ہے، اپنے آپ کو تھکانا ہے انشاءاللہ. اگر گناہ اور زیادتی کے کاموں اور حرام
کھانے ہم حرام کمانے میں ملوث رہیں گے، وہ اکلہم السحتہ کا لفظ اللہ کہتے ہیں، اگر ان کاموں میں مصروف رہیں گے تو یہ کام جو کر رہے ہیں ان کے بہت ہی برے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں ان کے مشائخ اور علماء ان یہود کو گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے، بہت برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالی پہلے جو یہود کی لوگ تھے، عام لوگ تھے، ان کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ اب اس آیت میں یہ یہود کے علماء ہیں، مشائخ ہیں، علم رکھنے والے، جاننے والے ہیں، جو گناہ کرنے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پر ان عوام کے کرتوتوں پر خاموش ہوتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان علماء اور مشائخ کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں جو ان کے عام لوگ ہیں، جو دین نہیں جانتے، جو عالم نہیں ہیں، وہ بھی اخلاقی تنزلی کا شکار ہیں، یعنی ان کے اخلاق بھی بری طرح بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ان کے علماء اور مشائخ ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح سے نہیں نبھا رہے جیسا کہ نبھانا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ویسے تو علم کی یعنی اچھی بات کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ہر انسان کا ہی فرض بنتا ہے کہ وہ اگر کسی میں کوئی برائی ہوتے دیکھ رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے جتنی اس کی طاقت ہے۔ اب اگر جو علماء ہوتے ہیں، جو دین کو جاننے والے ہوتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کا ایک نہایت اہم ستون ہے۔ کتاب و سنت میں بہت سے مقامات پر اس کی سخت تاکید دی گئی کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرو اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکو۔ ایک آیت کے مطابق اس کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر خلافت کے مستحقین کا جب تذکرہ فرمایا تو ان کی صفات میں اللہ نے کیا بتایا؟ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں، یعنی یہ صفت ہے ان لوگوں کی جو زمین پر خلیفہ ہوں گے۔ لہذا بعض علماء کہتے ہیں یہ فرض عین ہے، یعنی ہر حال میں یہ کام کرنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ لہذا ہر مسلمان اپنی اپنی علمی سطح اور طاقت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق یہ فریضہ بجا لائے۔ لہذا اس طرح وہ لوگ کہ جو علوم شریعت کے ماہر ہیں ان پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے، جو ہر طرح کی تبلیغ کی دعوت کے آداب سے واقف ہوتے ہیں، جو علوم شریعت کے جاننے والے ہوتے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں ان کی زندگی کے وظیفہ یہ ہونا چاہیے، ان کی زندگی میں یہ بات شامل ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں۔ لہذا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے انتہائی اہم فریضہ ہے، لیکن اس کو فرض عین قرار نہیں دے گا۔ اس کی جو بھاری ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ علماء کرام پر، مشائخ پر، دین کے جاننے والوں پر ڈالی گئی کہ وہ ایک فریضہ صحیح طور پر سر انجام دیتے رہیں۔ ٹھیک ہے، ہر انسان اپنی اپنی طرف سے کوشش کرے، لیکن جن کے پاس علم ہے قرآن و سنت کا وہ دلائل کے ساتھ اس چیز کو واضح کر سکتے ہیں تو وہ اس چیز پر کام ضرور کریں اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہودیوں کے علماء اور مشائخ کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو روکتے نہیں ہیں، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں بہت برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی ان کا یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ برائی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بندھے ہوئے تو انہی کے ہاتھ ہیں اور اللہ نے ان کے ایسی بات کرنے کی بنا پر ان پر لعنت بھیجی ہے، بلکہ اللہ کے تو اللہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے
اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس نے ان کے اکثر لوگوں کو بجائے ہدایت کے الٹا سرکشی اور کفر میں ہی بڑھا دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب دیکھیے یہود کیسے لوگ تھے کہ وہ حرام کمانے والے اور حرام کھانے والے تھے اور سود بھی کھایا کرتے تھے۔ اور سود خوری جو ہوتی ہے وہ ایسی صفت ہوتی ہے جو انسان میں خود غرضی اور بخیلی کو پیدا کر دیتی ہے، اور پھر یہ بخیلی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ جب انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے یا قرض حسنہ دینے کو کہا جاتا ہے تو طرح طرح کی باتیں بنانے لگتے ہیں۔ ایک آیت میں جب ان سے قرض حسنہ دینے کو کہا گیا تو کہنے لگی اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم غنی ہیں، تبھی تو وہ اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ اسی طرح جب یہودیوں کی بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ کی برکات اور نوازشات ان پر بند ہو گئیں تو وہ اللہ کے بارے میں کہنے لگے اب اللہ نعوذ باللہ بخیل ہو گیا ہے۔ اللہ ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، بخیل تو تم خود ہو اور اوپر سے تم اس طرح کی بات بھی کرتے ہو، اور یہ تمہارا دوہرا جرم ہے۔ یعنی ایک تو تم خود بخیلی کرتے، دوسرا اللہ پر یہ الزام عائد کر رہے ہوتے ہو کہ وہ بخیل ہو گیا ہے جو ہم پر اپنی برکات اپنی نوازشات ہم پر نہیں اتار رہا، اور اگر انہیں خرچ کرنے کو کہا جاتا تو وہ کہتے نعوذ باللہ کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے رویے میں کچھ فرق نہیں پڑا، تم جو بھی باتیں بناتے رہو وہ اللہ دونوں ہاتھوں سے ہر وقت خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کا خرچ کرنا اس کی مرضی پر ہے، وہ جہاں چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہی رہتے ہیں، رات اور دن کا خرچ کرنا اس سے کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ بھلا دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس خرچ نے جو اس کے ہاتھ میں ہے اسے کم نہیں کیا۔ یعنی اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہ رب تعالی جو انہیں اپنے پاس سے عطا کر رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا جو مال ہے، اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہوئے بخیلی دکھاتے ہیں، جبکہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کوئی قرض نہیں ہے یہ۔ اللہ کہتے ہیں پھر بھی اس رب کی کمال مہربانی دیکھو، تم خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں اجر دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک دانے کو 700 دانے تک بڑھا دینے پر قادر ہے۔ اللہ کہتے ہیں جتنا تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا تمہیں واپس لوٹا کر عطا کرے گا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں، اللہ انہیں اس کے بدلے میں دنیا میں ہی دکھا رہا ہوتا ہے کتنا عطا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مغلولہ کا لفظ انہوں نے کہا، ان کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ کے ہاتھ واقعتاً بندھے ہوئے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں، یعنی بخیلی جو ہے وہ انہی کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جسے جس طرح چاہتا ہے اس پر خرچ کرتا ہے، تمام خزانے اسی کے پاس ہیں۔ اس رب کی مہربانی تو دیکھو کہ اپنی مخلوقات کے لیے تمام حاجات اور ضروریات کا اس رب نے انتظام کر دیا۔ ہمیں رات دن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، سفر میں جاتے ہیں، حضر میں جاتے ہیں، دیگر احوال خوشی غمی، بہت سی زندگی کے جو ہمارے نشیب و فراز ہیں ان میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے وہ رب تعالی ہمیں مہیا کرتا ہے۔ جہاں جس چیز کی ضرورت پڑ جائے وہ اللہ ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے، پھر بھی اس رب کی ہم ناشکری کرتے ہیں، شکر گزاری نہیں کرتے۔
سورہ ابراہیم میں اللہ کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ تم نے جو کچھ اس سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، انسان ہی نادان اور نہایت ناشکرا ہے۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو تو جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کی ہے وہ خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ رب تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے وہ شمار کیجئے، اپنے ارد گرد دوڑائیے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے گھر لٹ گئے ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہیں، وہ بھی ہماری طرح کے ہنستے کھیلتے گھروں میں زندگی بساتے ہوئے لوگ تھے، لیکن آج وہ بے گھر ہیں۔ آج ان کے پاس وہ چیزیں مہیا نہیں ہیں جو پہلے تھیں۔ جب بستر پہ لیٹیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ ہمیں سونے کے لیے آپ نے بستر عطا کر دیا۔ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس لیٹنے کو تکیہ تک نہیں ہے، جن کا سب کچھ ختم ہو گیا، پیارے بھی چلے گئے، گھر بار بھی لٹ گیا۔ کھانے کو اتنی مہنگائی، بہت سے لوگ پریشان حال پھر رہے ہیں، اپنا کیسا پورا کریں، کیسے کھائیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں ہمارے دسترخوان بھرے ہوتے ہیں نعمتوں سے۔ ہر وہ نعمت ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ کھلایا۔ ہم نہیں گن رہے ہوتے اللہ کی نعمت۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے ارد گرد ہم نے بہت سی نعمتیں، تم اپنے دن اور رات کو ذرا گنتی میں لاؤ، اپنے ارد گرد دیکھو تمہیں کیا کچھ تمہارا رب مہیا نہیں کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی افسوس میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن رہے ہوتے ہیں۔ صحت مند زندگی ہے، خود چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ وہ لوگ جو بستروں پر ہوتے ہیں دوسروں کے محتاج، کروٹ دلا دو، پانی کا گھونٹ ڈال دو، چند لقمے کھانا کھلا دو، کوئی دوسرا کھلا رہا ہے تو کھا رہے ہیں، جو بستروں سے ہل نہیں سکتے، جو بیت الخلاء جانے تک کے بھی قابل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں جو ہمیں صحت مند زندگی ملی ہے، جو ہم بول رہے ہیں، جو ہماری آنکھیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، آنکھیں تو ہیں پر اس میں بینائی نہیں، کان تو ہیں پر وہ سن نہیں سکتے، سماعت نہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کی نعمت ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں صحیح سالم اولاد عطا فرما دی۔ ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہزارہا نقص نکال رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو اس بات کی فکر کہ بیٹی کیوں ہو گئی، بیٹا کیوں نہیں ہوا، کسی کو اس بات کی فکر کہ رنگ کالا ہے، کسی کو اس بات کی فکر کہ ناک ایسی ہے، بچہ جو ہے وہ خوبصورت نہیں۔ یعنی ہم طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اس بات کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ نے ہمیں صحیح سالم مکمل تندرست اولاد عطا کر دی۔ ان لوگوں سے پوچھئے جب اولاد پیدا ہوتی ہے، جب اس میں اللہ نہ کرے کوئی نقص ہوتا ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، اب نارمل بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کان تو ہیں پر سماعت نہیں ہے، بچہ سن نہیں سکتا، بچہ بول نہیں سکتا۔ کتنی بڑی اذیت ماں باپ کے لیے، زندگی بھر اپنی اولاد کو اس تکلیف میں دیکھنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا دکھ ہے انسان پہ۔ لیکن اللہ نے اگر ہمیں صحیح سالم اولاد عطا کی تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ اللہ کی دین ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کہتے ہیں جسے جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم اسلام آنے کے باوجود زمانے جہلیت میں جی رہے ہیں۔ بیٹی پیدا ہو رہی ہے، بیٹی پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمیں یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ آیا بیٹا ہوگا یہ بیٹی، میرے ہاں بیٹی پیدا نہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا۔ نہیں، ہمیں یہ باتیں نہیں سوچنی۔ اللہ جو ہمیں عطا کر رہا ہے اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ وہ اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے، دن اور رات وہ ہمیں کیا کیا مہیا کر رہا ہے، اس کی ہمیں اپنے ارد گرد۔ ویسے تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم نہیں شمار کر سکتے، واقعی نہیں۔ اللہ صحیح کہتے ہیں بالکل کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن چند چیزیں آپ کے سامنے تذکرہ کی ہیں۔ تو جب بھی کوئی نعمت پائیں اللہ کا شکر ادا ضرور کریں۔ کوئی نعمت چھن جائے اس پہ صبر کریں، جو نعمت ملی ہے اس کی قدر کریں، کیونکہ جب بھی کوئی نعمت ہم سے چھن جاتی ہے
ہمیں اس کی قدر جب ہوتی ہے، لیکن نعمت کے ہوتے ہوئے ہم اس کی ناقدری کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں اچھا مال و دولت دیا ہے، رزق دیا ہے، اولاد دی ہے، صحت دی ہے. غرض ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا، کوئی خوشی کا مرحلہ ہماری زندگی میں آیا، جو بھی ہو تو اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے. اللہ کو یاد رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں، چاہے خوشی ہو یا غم ہو. اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم یعنی پیٹ بھر کر کتنی بھی نعمتیں کھا لیں، لیکن ہماری زبان سے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ تک نہیں نکلتا کہ اللہ کا شکر ادا کر لیں، اللہ تو نے ہمیں کھلا دیا. وہ بہت سے لوگ جو بھوک سے بلک رہے ہیں، یعنی جو مہنگائی کا عالم چل رہا ہے، ہر بندہ یہ بات جانتا ہے کہ ہر انسان اس بات کی فکر میں لاحق ہے کہ ہم اپنے گھروں کا پورا کیسے کریں. تو وہ لوگ کہ جو اپنے بچوں کو اس تکلیف میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے کھلائیں، کس طرح سے پلائیں. بچہ فرمائش کر رہا ہے پر ہمارے اتنے حالات نہیں کہ ہم اس کے فرمائش کو پورا کر سکیں، یہ بہت بڑی اذیت ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا، آپ کی اولاد کو، آپ کو وہ نعمتیں دی ہیں، تو اس کی قدر کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمارا شمار ان لوگوں میں کیا ہے کہ جنہیں اللہ نے یہ سب چیزیں عطا کی ہیں. اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کیجیے، کیونکہ ہم سے اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم سے ان نعمتوں کا سوال بھی ہوگا کہ آیا ہم اس کو استعمال کن جگہوں پہ کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو صحابہ کرام کو فکر لاحق ہو گئی. ہمارے پاس تو بہت نعمتیں ہیں، اس وقت تو لوگوں کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کے نبی ہمارے پاس تو کھجور اور پانی ہے، یہ کہ اللہ ہم سے اس کا بھی حساب لے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس کا بھی حساب ہوگا. تو میں اور آپ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہے. کس طرح اپنے رب کو جواب دیں گے کہ ہم ان نعمتوں کو کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، کہاں پہ ضائع کر رہے ہیں، کہاں سے ہم نے اس کو حاصل کیا، کہاں پر اس کو لگایا. کس طرح سے جواب دیں گے میں اور آپ اپنے رب کو. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان چیزوں کی قدر کریں، اپنے رب کی نعمتوں کی شکر گزاری ضرور کریں، اپنے رب کا شکریہ ادا کریں ہر بات پر. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی یعنی ہم اپنے رشتے کی بھی بات کریں، کوئی ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ فلاں نے مجھے دیا، ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی عزت ہمارے دل میں بڑھ رہی ہوتی ہے. لیکن وہ رب تعالیٰ جو ہمیں بے انتہا عطا کر رہا ہے، اس کے لیے ہماری زبان سے شکریہ کا لفظ نہیں نکل رہا ہوتا کہ ہم الحمدللہ کہہ دیں، اللہ کی تعریف بیان کر دیں کہ اللہ نے ہمیں یہ سب عطا کیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کو صحیح طور پر جو ہے وہ استعمال کرنے والا بنا دے، اور یہ نعمتیں ہمارے لیے ایسا نہ ہو کہ وبال بن جائیں کہ ہم نے اس طرح ان کو خرچ نہ کیا. بے شک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مال و دولت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ کا ہم پہ بہت فضل اور کرم ہے. لیکن ہم اس کو استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں سوچیں. تو آگے بڑھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس نے ان کے اکثر لوگوں کو بجائے ہدایت کے الٹا سرکشی اور کفر میں بڑھا دیا ہے. اللہ کہتے ہیں یعنی جس طرح ایک لا علاج مریض ہوتا ہے کہ جس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں، اس حد تک اس کی تکلیف بڑھ چکی ہے، تو ایسے مریض کو جتنی بھی اچھی غذائیں کھلا دی جائیں وہ اس کو راس نہیں آ رہی ہوتی، چونکہ کیسی بھی دوائی دے دی جائے اس کا مرض بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، شفا نہیں ہو رہی. اللہ کہتے ہیں اسی طرح ایسے لوگوں کی جو ہے وہ اخلاقی حالت اور پست قدر پست ہو چکے ہیں. یہ لوگ بھی ایسے اور قلبی امراض میں اس قدر پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ انہیں قرآن کی نصیحت آمیز باتیں ان پر اثر نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں ان کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافے کا باعث بن جاتی ہیں. اللہ کہتے ہیں جب قرآن ان کی کسی شرارت پر مسلمانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ ان سے ہوشیار رہیں، تو وہ ایسی باتوں سے نصیحت قبول کرنے کی بجائے مزید سیخ پا ہو کر پہلے سے بدتر شرارتیں اور برائیاں سوچنے لگتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں اللہ ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور کینہ ڈال دیا.
فرمایا گیا یہود و نصارہ دونوں کی آپس میں ایسی دشمنی ہے جو تا قیامت چلتی رہے گی۔ اس طرح ہر گروہ کے اپنے اپنے فرقوں میں بھی بعض اختلاف، بعض عداوتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگرچہ یہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں جب مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بات آتی ہے، تاہم ان کی آپس کی پھوٹ انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گی، بالآخر مسلمانوں سے یہ مات کھا جائیں گے۔ یہ فرمایا جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب فرمایا گیا کہ یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں جب بھی اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ مفسرین کرام اس کی جو واضح مثال بیان فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی تو منافقوں کے علاوہ یہود بھی جو ہے وہ اس بات سے جلن محسوس کر رہے تھے۔ ایک بوڑھے یہودی شماس نام ہے، شین میم الف سین، اس نے چند یہودی نوجوانوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جہاں کہیں اوس اور خزرج کے لوگ مل کر مجلس جمائے بیٹھے ہوں تو وہاں جا کر جنگ بیعاص کے متعلق فریقین کے کہے ہوئے اشعار پڑھنا۔ چنانچہ جب ان کے کسی نوجوان یہودی نے ایسی مجلس میں یہ اشعار پڑھے تو اوس اور خزرج دونوں کی قبائلی عصبیت عود کر آئی اور وہ پھر سے بپھر اٹھے اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ لڑائی کا میدان طے پایا گیا اور لوگ ہتھیار بند ہو کر وہاں جمع ہونے لگے۔ قریب تھا کہ سب انصار ایک خوفناک جنگ کی زد میں آ جاتے کہ اتنے میں اللہ کے نبی کو خبر ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فوراً موقع پر پہنچ کر فرمایا میری موجودگی میں ایسی جہالت کی باتیں۔ اس پر انصار چوک اٹھے اور فوراً احساس ہو گیا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ پھر وہ آپس میں گلے مل کر رونے لگے اور یہود تو ایسی فتنہ انگیزیوں پر بر وقت آمادہ رہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی ایسی کوششیں بار آور نہ ہونے پاتی تھیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لگائی ہوئی آگ کو فوراً بجھا دیتا تھا۔ اللہ یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے اللہ اسے بجھا دیتا۔ یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ یعنی یہ ایسے لوگ تھے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، جو بھی سوچ رہے ہیں، صرف فتنہ اور فساد برپا کرنے کی غرض سے کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہم اس حدیث سے سمجھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب خیبر فتح ہوا تو اللہ کے نبی کی خدمت میں بکری کا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا یہاں جتنے یہودی ہیں سب کو جمع کرو۔ جب انہیں اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تمہیں اس کام پر کس بات نے آمادہ کیا؟ وہ کہنے لگے ہم چاہتے تھے کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی اور اگر آپ سچے نبی ہیں تو زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ حدیث بھی اور اس کے علاوہ بہت سی احادیث قرآنی آیات اس بات کا ثبوت پیش کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ لوگ یہودی انتہائی فتنہ پرداز لوگ تھے، یعنی فتنہ برپا کرنے والے تھے۔ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، حتیٰ کہ مار ڈالنے پر بھی یہ سرگرم رہا کرتے تھے اور موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ جہاں پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو تنگ کرنے کا موقع ملے ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنی بدعہدیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی نظروں میں اس قدر ناقابل اعتماد بن چکے تھے کہ مسلمان ان کے 50 آدمیوں کی قسموں پر بھی اعتبار نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے۔ جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے، سہل بن ابی حسمہ کہتے ہیں 3 آدمی عبد الرحمن، حویسہ اور مہیسہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ہم خیبر کی طرف گئے تھے، وہاں ہم نے اپنے ایک آدمی عبداللہ بن سہل کو مقتول پایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑی عمر والے کو بات کرنے دو۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس گواہ ہیں جنہوں نے قاتل کو قتل کرتے دیکھا ہو؟ انہوں نے کہا گواہ تو کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر یہودی 50 قسمیں کھائیں گے؟ وہ کہنے لگے ہم یہود کی قسموں پر راضی نہیں۔ ابو قلابہ کی روایت میں زیادہ آتا ہے پھر اللہ کے نبی نے کہا تم 50 آدمی قسمیں کھاتے ہو کہ واقعی ہمارے ساتھی کو یہود نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو ایسی قسمیں نہیں کھا سکتے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس بات کو ناپسند کیا کہ عبداللہ بن سہل کا خون رائگا جائے، چنانچہ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کے اونٹوں میں سے دیت کے 100 اونٹ اس کے وارثوں کو دلوا دیے۔ لہٰذا اس طرح کے یہ یہود تھے جو ہر طرح سے مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کی کوشش میں لگے رہا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آگے فرمایا
اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان سے ان کی برائیاں زائل کر کے انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا ان کی بھلائی اس بات میں تھی کہ ایسی شرارتوں اور فتنہ فساد برپا کرنے والے کام چھوڑ کر ایمان لے آتے تو انہیں اللہ دوہرا اجر عطا فرماتے۔ جیسے کہ حدیث آتی ہے، اہل کتاب سے جو شخص ایمان لے آئے اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اپنے نبی اور کتاب پر ایمان لانے کا اور دوسرا مجھ پر اور قرآن پر ایمان لانے کا۔ اسی طرح آگے اللہ کہتے ہیں، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر اور جو دوسری کتابیں ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی تھی ان پر یہ عمل پیرا رہتے تو ان کے اوپر سے بھی کھانے کو رزق برستا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ابلتا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو درمیانی راہ کے چلنے والے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر بدعمل ہیں۔ اب اگرچہ یہ خطاب جو ہمیں نظر آتا ہے بظاہر اہل کتاب کے لیے نظر آتا ہے کہ جس میں یہود و عیسائی کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ حکم عام ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں اس آیت میں، کوئی بھی امت جو کتاب اللہ پر سچے دل سے پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ عمل پیرا ہوگی، اس پر اوپر سے ابر رحمت برسے گا، نیچے زمین سے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوں گے، آسمانوں زمین کی برکات اس پر نازل ہوں گی، آفات دور ہوں گی، سب کو فراخی سے وہ رزق ملے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حدود اللہ میں سے ایک حد قائم کرنے سے اتنی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جیسے 40 دن بارش سے نازل ہوتی ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور نیک اعمال کا ایک نتیجہ تو انسان کے دل پر مرتب ہوتا ہے، جس سے اس کا دل سلیم، مطمئن اور صابر و شاکر بن جاتا ہے، اور انہی اعمال کا دوسرا نتیجہ کائنات کی فضاؤں میں مرتب ہوتا ہے کہ جس سے اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور کفر کا ایک نتیجہ انسان کے دل پر مرتب ہوتا ہے، جس سے انسان کا دل شقی، سیاہ اور پریشان حال بن جاتا ہے، اور دوسرا نتیجہ فضاؤں میں مرتب ہوتا ہے، جس سے ایسے لوگوں پر لعنت برستی ہے اور مصائب نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں یہ فضائی اثرات انفرادی طور پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی۔ جب کسی قوم کا ڈول گناہوں سے بھر جاتا ہے تو وہی وقت ہوتا ہے جب ان پر عذاب الہی نازل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کیا بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ جب تم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور نیک اعمال کرنے لگو گے، تمہارا دل بھی سلیم، مطمئن، صابر و شاکر ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جب تم قرآن و سنت کو چھوڑ دو گے تمہارا دل بدبختی اور سیاہی اور پریشانیوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا، تم پر اللہ کی لعنت برسنی شروع ہو جائے گی اور مصائب تمہارا مقدر بن جائیں گے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی پریشانیوں، مصائب، مشکلات کا شکار ہیں؟ کہ وجہ ہم نے قرآن و حدیث کو پس سے پش ڈال دیا۔ اپنی زندگیوں میں جب اس چیز کو شامل کریں گے، اندرونی طور پر بھی اپنے آپ کو بہت سلیم، مطمئن پائیں گے، اور بیرونی طور پر بھی اپنے ارد گرد دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو قرآن و سنت سے جڑنے والے ہوتے ہیں، جن کی اندرونی طور پر بھی جو مطمئن ہوتے ہیں اور بیرونی طور پر ان پر رحمتیں اور برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، جو ان کی آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ تو اس دعا اور امید کے ساتھ اپنی آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے، اور جو غلطیاں اور خطائیں ہم سے ہوئیں اللہ اس کو درگزر فرما دے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔